اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں ارحان البائی سے کہتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ تم گھوڑوں کے استبل کی دیکھ بھال میں ماہر ہو البائی، اگرچہ ہمارے گھوڑے اچھے ہاتھوں میں ہیں، ہماری نیت یہ ہے کہ وہ اس تک کبھی نہ پہنچیں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمہاری عقل اور طاقت ایک عام آدمی سے بہتر ہے، بلکہ بہت بہتر ہے۔ تو البائی کہتا ہے، کوئی بھی کام ہو ہمیشہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جواب میں ارحان کہتا ہے، لیکن اس راستے میں تم شہید یا غازی ہو سکتے ہو، بہت سی مشکلات ہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ البائی کہتا ہے، میں عثمان صاحب، آپ اور ریاست کے لیے مرنے کو تیار ہوں۔ ارحان اس سے کہتا ہے، تمہاری عمر دراز ہو، اب سے تمہارا کام لوکاس کے پاس جا کر جاسوسی کرنا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ تو البائی کہتا ہے، حضور جیسے آپ کا حکم، لیکن میری بیٹی عائشہ آپ کی امانت میں ہے حضور۔ ارحان اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے، بے فکر رہو اور اب میری بات غور سے سنو۔ ادھر یوسف لڑکھڑاتے ہوئے خیمے میں داخل ہوتا ہے، اسے دیکھ کر بیگم پوچھتی ہے، کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو یوسف کہتا ہے، میں نے پیکمیز جار میں سروجہ کو شکست دی، جب میں نے آخری گلاس لیا تو وہ پہلے ہی زمین پر تھا۔ بیگم کہتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مگر بہادری کب سے پیکمیز جار سے دیکھی جانے لگی؟ یوسف، اس طرح کے غیر ضروری کام کرنے سے بہتر ہے کہ فاطمہ خاتون کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ تو یوسف کہتا ہے، بہن آپ مجھ سے ایک طرف فاطمہ خاتون کا دل جیتنے کو کہہ رہی ہیں اور دوسری طرف آپ بالا خاتون سے لڑ رہی ہیں، کیا ایسا کرنا مناسب ہے؟ تو بیگم کہتی ہے، تم کب سے میرے فیصلوں پر سوال کرنے لگ گئے ہو یوسف، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں میں جانتی ہوں۔ تو یوسف کہتا ہے، جب آپ ان ماں بیٹی کو ہمارے خلاف کر رہی ہیں تو میں اس کا دل کیسے جیت سکتا ہوں؟ جواباً بیگم کہتی ہے، تمام لوگوں کو ان کی حد میں رکھنا میرا کام ہے اور اس سب کے باوجود اس کا دل جیتنا یہ تمہاری مہارت پر منحصر ہے بھائی، اپنا دماغ استعمال کرو یوسف۔ ادھر سروجہ اپنی ماں کے پاس لیٹا کھانس رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، ماں میں مر رہا ہوں، میں مر جاؤں گا۔ تو ہزال کہتی ہے، تم پیکمیز پینے سے نہیں مر سکتے۔ سروجہ کہتا ہے، ماں جگر جل رہا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ہزال اس کے لیے پانی لے کر آتی ہے تو وہ کہتا ہے، ماں مجھے مزید پیکمیز مت دو۔ تو ہزال کہتی ہے، بیٹا یہ پانی ہے، پیو۔ پھر بیحان سے کہتی ہے، ہم کیا کریں گے، یہ اندر سے جل رہا ہے۔ جواب میں بیحان کہتا ہے، خاتون ڈرو نہیں، پیکمیز پینے سے کوئی نہیں مرتا، پیکمیز سے نہیں بلکہ میں اسے مار ڈالوں گا۔ کیا تم نے سوچا کہ یوسف کے ساتھ پیکمیز کے مقابلے میں فاطمہ خاتون کو جیت لو گے؟ بیوقوف۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں خاتون کے سامنے سیدھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ بیحان اسے چھوڑتا ہے تو وہ پھر سے لڑکھڑا جاتا ہے۔ بیحان اسے پکڑتے ہوئے کہتا ہے، رکو، کھڑے ہو جاؤ، سیدھے اور مضبوط۔ پھر اس طرح سے دیکھ کر اپنی مونچھوں کو اس طرح سے تاؤ دو۔ ہزال خوش ہوتے ہوئے سروجہ سے کہتی ہے، سروجہ اپنے باپ کی طرح کرو۔ تو سروجہ منہ پہ ہاتھ لگاتے ہوئے کہتا ہے، ہاں میرے پاس مونچھیں نہیں ہیں۔ بیحان مزید کہتا ہے، صاف آواز سے کہو، السلام علیکم خاتون۔ پھر اسے اپنا نام بتاؤ۔ پھر الفاظوں کے سلطان یونس کا ایک شعر کہو، میری باتیں سنو اے میرے دوستو، محبت ایک قیمتی چیز ہے، آپ اس کی قیمت نہیں لگا سکتے، محبت بڑی چیز ہے۔ کچھ دیر اس کی باتیں سننے کے بعد ہزال اسے مارتے ہوئے کہتی ہے، رکو 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 بیحان، تم نے کبھی میرے لیے کوئی شعر نہیں کہا، اپنی مونچھوں کو کبھی تاؤ نہیں دیا، تم کون سی عورتوں کے لیے شعر کہتے ہو اور کس کے سامنے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہو؟ پھر چیختے چلاتے ہوئے کہتی ہے، میں مرنا چاہتی ہوں، میں مرنا چاہتی ہوں، اللہ میں مرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ اپنے آپ کو پیٹنے لگ جاتی ہے۔ بیحان اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے، خاتون اے میری چھوٹے قد اور پتلی کمر والی۔ ہزال کہتی ہے، پتلی کمر والی میں؟ کون ہے وہ؟ یا اللہ میرے ساتھ اس عمر میں کیا ہو گیا؟ سروجہ بیحان کو کھڑا کرتے ہوئے کہتا ہے، بابا آپ کو خاتون کے سامنے سیدھا کھڑا ہونا پڑے گا۔ ایسے سیدھے کھڑے ہوں بابا۔ ہزال روتے ہوئے کہتی ہے، اللہ بیحان تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ لوکاس کے سپاہی وہاں گات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور عثمان صاحب کے قریب پہنچتے ساتھ ہی ان پہ تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ عثمان صاحب اور ان کے ساتھی وہ مشکل تیروں سے بچتے ہوئے گھوڑے جاڑیوں میں موڑ لیتے ہیں، مگر بازنطینی دوسری طرف سے ان پہ چڑھائی جاری رکھتے ہیں۔ وہ سب گھوڑوں سے اترتے ہیں اور درختوں کی اوٹ میں چھپ جاتے ہیں۔ سنسناتے ہوئے تیر ان کے آس پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ علاؤالدین عثمان صاحب سے پوچھتا ہے، یہ کہاں سے نکل آئے ہیں؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، لوکاس کو ہمارے بارے میں پتہ چلا ہوگا۔ عثمان صاحب اور ان کے سپاہی بھی جوابی حملے کر رہے ہوتے ہیں۔ کافی دیر تک تیر برسانے کے بعد بازنطینیوں کے تیر ختم ہو جاتے ہیں اور یہ موقع ملتے ساتھ ہی عثمان صاحب اور ان کے ساتھی تلواریں لے کر بازنطینیوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اپنے پہلے حملے میں ہی عثمان صاحب کئی بازنطینیوں کو جہنم پہنچا دیتے ہیں۔ علاؤالدین اور برہان بھی اپنی تلواروں کا زبردست استعمال کرتے ہیں۔ بالآخر تمام بازنطینی مارے جاتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں، وہ لوکاس نامی کتا پاگل کتے کی طرح ہم پہ حملے کر رہا ہے۔ یہ واضح ہے کہ اس شیطان کی خباثت اور شرارت ختم نہیں ہوگی، لیکن ہم بھی محتاط ہوں گے۔ ہم اس لیے شہروں، قبائل، سرحدی علاقوں اور بازاروں میں حفاظتی اقدامات میں اضافہ کریں گے۔ ہم اس کمینے کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ قرآن گنجر بے کو خبر بھیج دو، ہم سرحدوں کا جائزہ لینے جائیں گے، وہ فوراً سے پہلے ہم تک پہنچیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر ندی کے کنارے لوکاس کرہ سے سردار کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، کرہ سے بے آپ ہمیشہ اکیلے ہی ہوتے ہیں؟ تو سردار کرہ سے کہتا ہے، ہم دریاؤں کے جنگجو ہیں، جو بھی دریا میں رہتا ہے وہ تنہائی کا عادی ہو جاتا ہے۔ لوکاس اس کے پاس بیٹھتا ہے تو کرہ سے کہتا ہے، مجھے بتاؤ تمہاری آمد کی وجہ کیا ہے، اس میں خیر ہے یا پھر شر؟ تو لوکاس کہتا ہے، میں عثمان کے خلاف ایک نئے حملے کا منصوبہ بنا رہا ہوں۔
इस खतरनाक हमले से वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगा। हजरात ने अब तक जितनी भी मुहिमात उस्मान के खिलाफ चलाई हैं वो सब गलत हैं। वो तलवार के जोर पर उससे बैत चाहते थे, मगर उस्मान ऐसा शख्स है जो तलवार से नहीं डरता और ना मौत से। हम उसे जंग के जरिए ज़हर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसके बाजू काट देंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता डह जाएगा। करसे कहता है काट डालो, फिर रुके क्यों हो? लुकास कहता है मैं ये करूँगा, लेकिन मैं ये तुम्हारे साथ मिलकर करूँगा। जैसे रूमी बगावत की आग भड़क रही है, ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ मिलकर उस्मान की सरजमीन में भड़काऊंगा। इससे तुर्क आबादी मुश्किल हो जाएगी। तो करसे खुश होते हुए कहता है इस तरह उसकी सरजमीन में जारी खाना जंगी उसे कमजोर कर देगी। लुकास कहता है तुम तमाम मामलात और सदरान की हुकूमत संभालोगे और मैं करादीन किले पर दोबारा दावा बोलूंगा। करसे कहता है शानदार शानदार शानदार, ये एक काबिल तकलीद मंसूबा है। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ लुकास। अब बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो लुकास कहता है उस्मान मुझसे अपनी सरहदों की हिफाजत करेगा, लेकिन वो तुम पे शक नहीं करेगा। और जो चीज़ मैं तुमसे चाहता हूँ वो ये है कि जब मैं अपनी फौज के साथ करादीन किले की तरफ बढ़ूँ तो तुम्हारी सरजमीन से चुपके से गुजरूँ। यह सुनकर करसे कहता है रास्ता एक है और मंजिल भी एक है। तुम्हारी फौज मेरी सरजमीन से आज़ादाना गुजर सकती है। तो लुकास कहता है अगर मैं और तुम मुत्तहिद हो जाएं तो हमें कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता करसे। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कबीले में अलबाई अपनी बेटी आयशा के पास बैठा होता है और उसे परेशान देखकर कहता है मेरी प्यारी आयशा रंजीदा ना हो। जवाबन आयशा कहती है लेकिन मुझे आप छोड़कर चले जाते हैं। अलबाई कहता है मेरा फरीजा अहम है और मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? देखो मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में रखता हूँ। जवाबन आयशा कहती है फिर जल्दी से वापस आ जाना बाबा। अलबाई उसे गले लगाते हुए कहता है मैं वापस आऊंगा बेटी, मैं वापस आऊंगा। जंगल में उस्मान साहब सरदार गेंजर और सिपाहियों के साथ घोड़े दौड़ा रहे होते हैं और वो सब मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। मेघाजे की सरहद पर सिपाही बेगम बैठे खाना खा रहे होते हैं कि किसी के आने की आवाज़ सुनकर सिपाही दूसरों को भेज देता है। तीर खींचकर सिपाही जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि उस्मान साहब के निकाब पर सिपाही उन्हें दबोच लेते हैं। इस लम्हे उस्मान साहब सरबराह सिपाही के पीछे पहुंचते हैं जो खाना खा रहा होता है। उस्मान साहब और सरदार गेंजर को देखते साथ ही वो सिपाही एकदम से खड़ा हो जाता है, जबकि उस्मान साहब के सिपाही उसके साथियों को लेकर आते हैं। सरबराह कहता है मुझे माफ कर दे उस्मान साहब, हमें मालूम नहीं था। जवाबन उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं मालूम नहीं था? ये नहीं जानते थे गेंजर साहब? क्या आप सुन रहे हैं? ये नहीं जानते थे कि हम यहाँ आ रहे हैं? अगर तुम ना जानते होते तो शिकार करके हर वक्त ऐसे ही खाना खाने बैठे रहते। हाँ, अगर तुम्हें मालूम होता कि हम आ रहे हैं तो तुम अपने काम में नाकाम ना होते। हाँ, जो शख्स अपना फरीज़ा अदा करने में नाकाम हो जाए वो अपने जंगजू, अपनी खवातीन और अपनी नस्ल की हिफाजत कैसे कर सकता है? गेंजर बेपहरेदारी क्या होती है? गेंजर भी शर्मिंदगी में कोई जवाब नहीं देते तो उस्मान साहब पूछते हैं बुरहान तुम बताओ। तो बुरहान कहता है हिफाजत करना एक जंगजू का शर्फ और वकार है। उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल, 1000 लोग सो रहे हो वो फिर भी जागता रहता है, 1000 लोग पेट भर चुके हों तो वो एक शख्स भूखा रहता है। रियासत और अवाम की जिंदगी मुहाफिज की अमानत होती है, लेकिन तुम लोग इसके अहल नहीं हो। हट जाओ मेरे सामने से। फिर सरदार गेंजर से कहते हैं खबरदार दोबारा ऐसी गफलत में ना पड़ना गेंजर पे। मैं गाजा की सरहद पे आइंदा में कोई कोताही नहीं चाहता। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं।